کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کو تشریف لے گئے تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار قرار دے کر گئے. وہاں ایک واقعہ پیش آ گیا. شیطان کے یعنی شیطان کی کاروائی دیکھو. واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک شخص سامری جو لوگوں کو اپنے شوق سے دکھایا کرتا تھا, تماشے دکھایا کرتا تھا, جیسے یہ جادوگر یا اور دکھاتے ہیں, اس نے جبرائیل علیہ السلام جب سمندر سے گزرے تھے لے کر, تو اس نے دیکھا کہ کوئی ایسا ہے کہ جہاں پاؤں پڑتا ہے وہاں ہریالی ہو جاتی ہے, سبزہ اگاتا ہے. تو اس نے وہاں سے وہ مٹی اپنے جھولے میں بھر لی. اب سمندر پار کر کے چلے گئے, وہ تفصیل آپ کے سامنے ہے. اب وہاں جب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو ان کو بنا کر گئے اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو. تو اس نے کیا ہوا, تو وہ شیطانی کاروائی کراتا ہے. اس سامری نے کہا کہ وہ جو تمہارے پاس سونا چاندی والا وہ ہے اور وہ فرعونیوں سے تم نے لے رکھا تھا, وہ سارا جمع کر دوں اور اس میں جو ہے ایک چیز ہے, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے جمع کر دیا تو اس نے اس کو بچڑے کی شکل میں تبدیل کیا. جب وہ بچڑا بن گیا تو اس مٹی کو اس کے اندر ڈالا, بچہ بولنے لگا. اب آدمی کی جب عقل جاتی رہے تو کیا ہے, وہ جب بچڑا بولا نا تو وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے ھذا الہکم و الہ موسیٰ, یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول کے وہاں چلے گئے, یہ معبود تو یہاں موجود ہے. اب وہ جب دیکھا کہ وہ بولتا ہے یہ, تو انہوں نے کہا واقعی کچھ ہے اس میں. انہوں نے اس کے سب نے نہیں, عوام الناس جو تھے انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. حضرت ہارون علیہ السلام نے بات سمجھایا, کہا کہ یہ جو ہاتھ سے پیدا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے, خالق تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں. سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے سمجھے نہیں. میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو حضرت ہارون پر ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ تم جب انہوں نے یہ حرکت کی کہ تم میرے پاس کیوں نہیں چلے آئے ان کو چھوڑ کر. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا فرقت بین بنی اسرائیل, کہ اگر میں آ جاتا تو آپ کہتے کہ بنی اسرائیل کے اندر تم نے تفرقہ ڈال دیا. میں نے ان کی اس بت پرستی کو, اس کو میں نے گوارا کیا, لیکن یہ کہ ان میں تفرقہ پڑ جائے اس کو گوارا نہیں کیا, اس لیے میں ٹھہرایا. تو یہ تفرق ایسی چیز ہے کہ جب یہ آپس میں تفرق ہو جاتا ہے پھر آدمی کام تو نہیں کر سکتا. پھر تو وہ اس کو کہے گا, وہ اس کو کہے گا, وہ اس کو کہے, اسی لڑائی میں کام ختم ہو جاتا ہے.
اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں وحدت جماعت، رسول اللہ صاحب نے ایک چیز فرمائی ہے وحدت جماعت، کہ جماعتی زندگی جو ہے اس کی حفاظت کرو، یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر جماعتی زندگی ٹوٹے گی تو نظام کام کا سار ٹوٹ جائے گا۔ اور جماعتی زندگی کیوں ٹوٹتی ہے؟ کیوں ٹوٹتی ہے جماعتی زندگی؟ جب ہر شخص کہتا ہے میں، اور جب ہر شخص یہ کہے کہ میں نہیں تم، تو جماعتی زندگی ٹوٹتی ہے۔ جب آدمی کہے نا میں، اس میں ٹوٹتی ہے جماعتی زندگی۔ جب کہے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، آپ ہی آپ ہیں جو کچھ کریں، ہر ایک دوسرے کو بات سمجھے، جماعتی زندگی ٹوٹتی ہے۔ جماعتی زندگی کس کب ٹوٹتی ہے؟ جب شیطان کا جوہر آتا ہے نبی کے جوہر کی بجائے۔ نبی کا جوہر ہے توازن، محبت، پیار ایک دوسرے سے۔ شیطان کا جوہر ہے کبر، تکبر، اپنے آپ کو بات سمجھنا۔ ایک مزاج ہے کہ میں سب کے مان کر چلوں، ایک مزاج ہے کہ سب میری مان کر چلیں۔ میں سب کی مان کر چلوں، اگر سب کا مزاج یہ ہوگا تفرق نہیں پیدا ہوگا۔ اگر یہ مزاج ہوگا کہ میری مان کے چلیں تو وہاں جو ہے تفرق پیدا ہو جائے گا۔ تو قرآن نے اس وجہ سے بتایا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ تفرق پیدا نہ ہو۔ اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ اگر میری نسبت سے اور میرے بن کر کام کرنے کا ذہن ہوگا تو آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔